دیا اسلام کی تعمیر میں کون سا دل تھا نہ جانے پہلو شبیر میں نہ جانے پہلو شبیر میں دوڑتا پھرتا تھا رگرا میں شجاعت کا لہو اللہ اللہ کیا اثر تھا فاطمہ کے شیر میں خون پانی کر دیا لاش پہ حسین کے جب آئے لاش پہ حسین کے جب آئے آفت کے سخن پہ یہ لائے،
تیرے صدقے پیام لیتا جا مجھے ہے شوق کے تیرے ہی ہاتھ سے پہنچے یہ جان تو پائے نظر امام لیتا جا یہ جان تو پائے نظر امام لیتا جا نہیں ہوں ساتھ تو میرا خیال اپنے ساتھ سوئے حسین علیہ السلام لیتا جا سوئے حسین علیہ السلام لیتا جا ضرور روزائے اقدس سے آئے گی یہ صدا یہ بے بہا تیرے موتی ہیں دام لیتا جا امام ہے سبحان اللہ. سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دشتے والا میں گم لی اکبر کی لاش ہے دشتے والا میں گم لے اکبر کی لاش ہے فرزند فاطمہ کو پھر سر کی تلاش ہے داغ جگر میں ناخن غم کی خراش ہے سنگ علم سے شیشہ دل پاش پاش ہے سنگ علم سے شیشہ دل پاش پاش ہے بانوں کو غم ہے اہل حرم درد مند ہے ہائے ہائے پیزار کی گھر میں صدائیں بلند ہے پوشیدہ چشم سے جو
قید ہو گئے ریش خضاب دار مثل کمان خمیدہ ہے شاہ فلاک وقار کھوئے ہوئے پسر کے عالم میں ہے بے قرار کھوئے ہوئے پسر کے عالم میں ہے بے قرار گھوڑے کی باغ ہاتھ سے ہر بار گھیرتی ہے سورج جوان بیٹے کے آنکھوں میں پھیرتی ہے چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے کے دار گئے اے نور چشم آنکھوں کے تارے کے دار گئے اے میری زندگی کے سہارے کے دار گئے پہنچا کے ہم کو کنارے کے دار گئے پہنچا کے ہم کو کنارے کے دار گئے اندھیرے ہیں جہاں میں کہاں پائے گا پتا آواز دو ہمیں تو چلا آئے گا پتا دشت بالا میں گملے یہ داستان قلم حق نواز لکھتے ہیں یہ داستان قلم حق نواز لکھتے ہیں کتاب عشق کو اشک ازا سے لکھتے ہیں کتاب عشق کو اشک ازا سے لکھتے ہیں ہمارا
ادب کے ساتھ کفن کو اس لیے خاک شفا سے لکھ لائے ہیں یہ داستان درود بابا سے بنا چار مصرے اور بے شک خدمت سماعت فرمائیں میرے رفیقوں میرے عزم کو جلا دینا میرے رفیقوں میرے عزم کو جلا دینا بوقت مرگ بھی جینے کا حوصلہ دینا بوقت مرگ بھی جینے کا حوصلہ دینا جو کربلائی کفن ڈھونڈنے میں دقت ہو تو میری لاش پہ فرش عزا اڑا دینا تو میری لاش پہ فرش عزا اڑا دینا میرے رفیقوں درود بابا سے بولا شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے چار مصرے باپ کے ہاتھوں پر مقتل میں جب ایک ننھا شیر گیا باپ کے ہاتھوں پر مقتل میں جب ایک ننھا شیر گیا دنیا سے جاتے جاتے ظالم کو کر کے زیر گیا باپ کے ہاتھوں پر مقتل میں جب ایک ننھا شیر گیا پھیر کے اپنی سوکھی زباں سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ساون پھیر کے اپنی سوکھی زباں سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ساون باطل کے منصوبوں پر ایک پیاسا پانی پھیر گیا باپ کے ہاتھوں پر مقتل میں جب ایک ننھا شیر گیا درود بابا سے بلا آج 10 سفر ہے بی بی سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے اسی کی مناسبت سے سلام کے چند بند پیش خدمت ہے درود بھیجے بابا سے بلند جس وقت اہل حرم کو اسیر کر کر لے جایا گیا تھا بازار شام میں تو سفر میں بی بی سکینہ اپنی پھوپھی جان سے سوال کرتی ہیں کہ پھوپھی بتائیے کہ قید خانہ ابھی اور کتنی دور ہے کہ سکینہ چلتے چلتے تھک گئی ہے کہ اب مجھ سے چلا نہیں جاتا شہزادی خود اپنی بے کسی بیان کر رہی ہیں سماعت فرمائیں سکینہ پوچھتی ہے کس شہر میں قید خانہ ہے پھوپھی اماں میں اب اور کتنی دور جانا ہے پھوپھی اماں میں اب اور کتنی دور جانا ہے کئی دن چلتے
چلتی ہو گئی منزل نہیں آئی میں کن آنکھوں سے دیکھوں کہ پیدل ہے میرا بھائی میں کن آنکھوں سے دیکھوں کہ پیدل ہے میرا بھائی خدا جانے کی قسمت میں کہاں کا بدانا ہے پھوپھی اماں ہمیں اب اور کتنی دور جانا ہے میں گرتی ہوں سنبھالو اے پھوپھی اماں مجھے آ کر کہ اب بیٹھا نہیں جاتا ہے مجھ سے پشت ناقہ پر کہ اب بیٹھا نہیں جاتا ہے مجھ سے پشت ناقہ پر نہ گر جاؤں کہیں میرا میں دشمن زمانہ ہے پھوپھی اماں ہمیں اب اور کتنی دور جانا ہے بڑے ہی غور سے دیکھا ہے گھر کا راستہ میں نے مگر اس قافلے جیسا نہ دیکھا قافلہ میں نے مگر اس قافلے جیسا نہ دیکھا قافلہ میں نے کسی کے ہاتھ میں نیزہ کسی کے تازیانہ ہے پھوپھی اماں ہمیں اب اور کتنی دور جانا ہے درود پڑھیں بابا سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھیں مل کر بابا سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں ابھی وقت ہے مولانا دیر سے حضرت ابو طالب کی ایک مسدس ہے شاید آپ لوگ سن بھی چکے ہیں مدح ابو طالب کا زبان ہے ابو طالب چند اشعار اسی کے پیش خدمت ہے سماعت فرمائیں ایک صلوات کا سارا عمر دیتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے ہر مسلمان پا قانون میرا واجب ہے کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے
ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے، لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، عزم و اظہار میں لگتا ہے قبیلہ میرا، میرے بچوں نے بھی پایا ہے سلیقہ میرا۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ درود بھیجے بابا ضرور۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، ایک مسدس خط امام حسین، جس وقت یزید ملعون نے امام حسین سے بیعت کا سوال کیا تھا، تو امام نے اس ملعون کو جو جواب دیا تھا، جو آج تا قیامت تک کے لیے امام کا یہ جواب سب کے تحت نظر ہے، امام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا۔ شاعر نے امام کے خطبے کو اپنے لفظوں میں ڈھالا ہے، چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ ایک درود بھیجے بابا سے۔ تصور کریں دربار یزید میں امام ہیں، اور جو امام نے خطبہ بیان کیا ہے وہی خطبہ آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ بیعت کا سوال آیا جو پیش شہ دلگیر، بیعت کا سوال آیا جو پیش شہ دلگیر، نزدیک ہوئی خواب سے جب خواب کی تعبیر، لگنے لگی جب داؤں پر کل نبیوں کی توقیر، بولے نہ جسے دہر سے یوں حضرت شبیر، غارت کبھی توحید و رسالت نہ کرے گا، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا، تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں، تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں۔ اب تعارف کروائے امام، سماعت فرمائے۔ تو کون ہے میں کون ہوں سن ایسی تمفگار، تو دین کا منکر ہے میں اسلام کی دستار، تو خاک کا پتلا ہے تو میں مرکز انوار، تو بھول عناصر کی ہے میں خلق کا شاکار، تم کردہ نسب تو ہے تو میرا ہے خبر ہوں، مر جانا کی تو بھول میں زہرا کا پسر ہوں، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا، تو یزید ازلی ہے میں حسین بن علی ہوں، تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں۔ امام فرماتے ہیں کیا دین کی خدمات تیرے ہاتھ پر رکھ دوں، اسلام کی ہر بات تیرے ہاتھ پر رکھ دوں، قرآن کی آیات تیرے ہاتھ پر رکھ دوں، تو کہتا ہے میں ہاتھ تیرے ہاتھ پر رکھ دوں، ہر جرم سقیفہ ہے تیری ذات کے اوپر، کل نبیوں کا ہے ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا، تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں، تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں، ممکن ہی نہیں خواب کی تعبیر سے بیعت، تاریکی طلب کرتی ہے تنویر سے بیعت، تو مانگتا ہے قاطب تقدیر سے بیعت، حیرت ہے طلب کرتا ہے شبیر سے بیعت، حیرت ہے طلب کرتا ہے شبیر سے بیعت، رکھ یاد کے دامن تیرا خالی ہی رہے گا، تو مانگنے والا ہے سوالی ہی رہے گا، مجھ جیسا
ایسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا. تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں. تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں. درود آواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں مل جل کر باوا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر باوا سے بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت ابو طالب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں چند اشعار. سلیقہ چاہیے سلیقہ چاہیے مقتل میں مسکرانے کا. مقتل میں مسکرانے کا مزہ تبھی تو ہے گردن پتیر کھانے کا. کوئی بھی ہو ابو طالب تیرے گھرانے کا وہ جانتا ہے ہنر دین کو بچانے کا. وہ جانتا ہے ہنر دین کو بچانے کا. علی سے دشمنی یوں ہی تھی کفر کاروں کو. اسی کا کام تھا کعبے کے بت گرانے کا. اسی کا کام تھا کعبے کے بت گرانے کا. سلیقہ چاہیے مقتل میں مسکرانے کا. ہم مسکرانے کا. درود بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اور حبیب خدا ختم الانبیاء بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا مولانا ثقلين جد الحسن والحسين والقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. يا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد راسخ الصادقين وقدر الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور سواء اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم سامعین عزیزان سے شہداء گزشتہ سال کی طرح مثال پروردگار عالم نے فکر توفیق عطا فرمائی کہ کریمی اشرا اور قدیمی یہ فرش ادا جو اس کا چلا رہا ہے اس کو پھر ہم نے ایک مرتبہ پھر بچھایا ہے اور ایسے ماحول میں بچھایا ہے کہ جب چاروں طرف موت میں ڈرا رہی ہے. ہر ایک انسان پریشان ہے کیا کرے کیسے زندگی گزارے. انسان سے ملاقات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے اور ہر ایک ملک دنیا کا اور ہر ایک انسان
ایک بیماری نے انسان کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ کسی کو اگر بدن کی ذرا سی حرارت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو انسان کو لگتا ہے جیسے وہ موت کے قریب ہو رہا ہو۔ ذرا سا انسان کا بدن گرم ہوا تو انسان فکرمند ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر ایک انسان آج کے زمانے میں یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ موت ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، ایک قدم کا فاصلہ ہے، کبھی بھی ہم سے قریب ہو سکتی ہے۔ انسان کی زندگی کا یوں تو کسی زمانے میں کسی دور میں یقین نہیں ہے۔ انسان ابھی ہم فرش ازا پر بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھ بھی پائیں گے یا نہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے انسان کو اس بیماری کے اندر مبتلا کر کے یہ درس دیا ہے کہ دیکھو پوری دنیا یہ سمجھ رہی کہ جو اپنے پیسے اور دولت اور اپنے منصب پر بڑا بھروسہ کیا کرتے تھے، آج ہم نے ان کو ان کی اوقات دکھا کر بتایا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جب چاہیں تم کو 2 سیکنڈ کے اندر واپس بلا دیں گے۔ اور حقیقت کیا ہے، بیماری بھی ایسی بھی ہے جس سے انسان کی سانسیں رکنے لگتی ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے، گلا خراب ہونے لگتا ہے۔ اس سانسوں کو روکا کیوں گیا؟ بیماری ایسی بھی ہو سکتی تھی انسان کو ایک ہچکی آئے اور انسان مر جائے۔ یہ سانس رکنا کیوں بتایا گیا ہے؟ کہ دیکھو یہ سانسیں ہمارے قبضے میں ہیں، تم جو سانس لے رہے ہو یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، ہم تمہیں نعمت دے رہے ہیں تو تم سانسیں لیتے ہو، اس لیے کیونکہ تم اپنی نعمت کو، ہماری نعمت کا انسان کو اعتبار اور وہ مرتبہ اور منصب نہیں پتا ہے، وہ معیار نہیں پتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ سانسیں کہ جو ہم صبح سے شام تک لیتے ہیں، رات کو صبح بستر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو سونے کے وقت تک جتنی سانسیں لیتے ہیں ہم کبھی شمار نہیں کیا کرتے کہ ہم نے کتنی سانسیں لی ہیں یا کتنی نہیں لی ہیں، مگر جب یہ بیماری شروع ہو جائے تو انسان ایک ایک سانس کو گننے لگتا ہے کہ اتنے سیکنڈ کے بعد آیا، اتنے منٹ کے بعد آیا۔ انسان منٹ تو بہت دور کی بات ہے، منٹ میں تو مر جاتا ہے، سیکنڈوں کا حساب رکھنے لگتا ہے۔ یعنی انسان کی سانس سے رکنے لگے تو نعمت کا انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب سوچئے اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے، اے انسان اپنی دولت پر کبھی یقین مت کرنا، اپنے پیسے پر کبھی یقین مت کرنا، اپنے منصب پر کبھی یقین مت کرنا، اس لیے کیونکہ سانسیں چلیں گی تو پیسہ ہوگا نا، سانسیں چلیں گی تو منصب رہے گا نا، سانسیں رہیں گی تو انسان کے پاس طاقت و قوت ہوگی نا۔ یعنی تمہاری سانسوں کی باغ دور ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ جان لو، دیکھو ہم تمہارے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں، انسان بھی سمجھ رہا ہے کہ سانسوں سے انسان زندہ رہتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں تو انسان مر جایا کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنا کردار ایسا بلند کر لو تو سانسیں رک بھی جائیں تو بھی زندہ رہو گے۔ اگر یقین آئے تو نو کے نیزہ پر حسین کو دیکھ لو، سانسیں رک چکی ہیں مگر انسان کا کردار زندہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے انسان کو یہ جو بیماری ہے، یہ بیماری انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں، درس دینے کے لیے آئی ہے، سبق دینے کے لیے آئی ہے۔ وہ انسان جو اپنے بھائی کو بڑے بھائی یعنی بھائی کو یہ جتاتا تھا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، وہ انسان جو دوستوں کو زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا، وہ انسان جس کا خرچہ آج کے زمانے میں 50,000 1 لاکھ روپیہ ہوا کرتا تھا، آج پروردگار عالم نے کرونا وائرس جیسی بیماری دے کر انسان کو لاک ڈاؤن میں بتایا کہ دیکھو جس کا خرچہ 50,000 ہوتا تھا وہ 15,000 میں گزارا کر رہا ہے، اور اتنا خوش ہے کہ انسان کو بڑا سکون ہے، اس لیے کیونکہ بیماری سے بچا ہوا ہے، محفوظ ہے، موت سے بچا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ دولت سے زندگی نہیں گزارتا انسان، سکون سے انسان زندگی گزارتا ہے، اور وہ سکون کہیں اور نہیں ملا کرتا، کسی دکان پر نہیں ملے گا، کسی بازار میں سکون نہیں ملے گا۔ سکون تو ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ عطا فرماتا ہے، انسان کو سکون نہ ملے تو مخمل کے بستروں میں نہیں ملتا، اور مل جائے تو فٹ پاتھ پر لیٹنے کے بعد مل جایا کرتا ہے۔ اور سکون ایسا ہے کہ جس کو اطمینان کہا جاتا ہے، انسان کسی کو قتل کر کے بھی سکون نہیں پاتا، اور کوئی سب کچھ لٹا کر بھی سکون پا لیتا ہے، اور ایسا سکون پاتا ہے کہ جب مطمئن ہو جاتا ہے تب خداوند عالم کہتا ہوا نظر آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ یعنی انسان جب مطمئن ہو جاتا ہے تو صرف کمال یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی مرضی کو تلاش کرتے پھریں، بلکہ کمال تو یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری مرضی کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ سلام امام اللہ علیہ وسلم۔
سنیے گا، یہ مقدمات مجلس ہے، آج مختصر مجلس ہے کیونکہ دوسری مجلس کا بھی مجھے پتا ہے کہ ہونا ہے، تو مختصر سی گفتگو میں اپنے بات کا مقدمہ بیان کر رہا ہوں۔ آج کرونا وائرس پھیل رہا ہے، جس ڈاکٹر سے پوچھو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ صاحب دیکھیے آپ حفاظت کریں اپنے آپ کی، آپ اپنے ناک کو ہاتھ نہ لگائیں، اپنے کان کو ہاتھ نہ لگائیں، اگر آپ کسی چیز کو ٹچ بھی کر لیں تو سینیٹائزر کیجیے، ورنہ تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیجیے، سینیٹائزر سے ہاتھ یعنی آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے اس وائرس سے پاک و پاکیزہ کر لیجیے، ورنہ تو آپ صابن سے ہاتھ دھو لیجیے۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اسے کہتے کیا ہیں؟ کیسے کہتے ہیں؟ پرہیز، اس کو کہا جاتا ہے پرہیز۔ میں نے کہا اچھا، ڈاکٹر صاحب سے تو پوچھ لیا کہ اس کو پرہیز کہا جاتا ہے یعنی بچا جائے، حفاظت کی جائے، تو میں نے کہا کسی عالم دین سے بھی پوچھا جائے، تو کسی عالم دین سے پوچھا تو ہم نے پوچھا کہ حضور آپ اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ کہنے لگے تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر جمعے میں بتایا تو جاتا ہے تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہر برائی سے پاک و پاکیزہ رہو، ہر برائی سے انسان کو دور رہنا چاہیے، جس صحبت میں یہ لگے کہ یہاں سے برائی مل جائے گی اس صحبت میں نہ بیٹھو، جس بز میں یہ لگے یہاں برائی مل جائے گی اس بز میں نہ بیٹھو، جس زمین پر یہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے وائرس لگ جائے گا اس زمین پر نہ بیٹھو، جس دوست سے یہ پتہ چل جائے کہ بے نمازی کا وائرس لگ جائے گا اس دوست کے ساتھ نہ رہو۔ اگر کسی انسان کسی رشتے دار سے یہ پتہ چل جائے کہ برس و کنہ کا وائرس اس سے لگ جائے گا اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ پتہ چلا کہ ہر وائرس سے دور رہنے کا نام ہے تقویٰ۔ پتہ چلا کہ آج کے زمانے میں جو وائرس پھیل رہا ہے اسے کورونا وائرس کہتے ہیں، مگر ایک وائرس جو عدم سے چلا رہا ہے وہ بغض ہے، وہ کنہ ہے، وہ حسد ہے، وہ انسان کو برنا ہے۔ انسان کو چاہیے پہلے ان وائرس سے دور رہے، ان وائرس سے دور رہے گا تو پھر کرونا سے بھی دور رہ سکتا ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ ہم پرہیز کیسے کریں؟ پروردگار یہ بیماری جو آئی ہے اس سے ہم پرہیز کیسے کریں؟ کہ ہاتھوں کو مت ہاتھ کرو، آپ ہاتھوں کو کسی چیز سے ٹچ مت کرو، لگ کر بھی لو تو اپنے ناک کو اپنے کان کو نہ لگاؤ۔ پروردگار یہ ناک اور کان ہی کیوں کہ اگر ہم جسم کو لگائیں تو یہ کرونا لگ جائے گا؟ کہ نہیں، ناک اور کان بہت سینسیٹیو ہیں، آنکھیں بہت سینسیٹیو ہیں۔ کیوں؟ پروردگار اگر کہیں باہر سے آئیں تو کیا کریں؟ ڈاکٹرز نے کہا کہ سب سے پہلے گھر میں آؤ تو چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ عجیب بات ہے، آج صرف اور صرف چند ڈاکٹر چند حکیم کہہ رہے ہیں کہ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، تو سب کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ خالق کائنات جو پوری کائنات کا حکیم ہے وہ صبح بھی کہتا ہے چہرے کو دھو، دوپہر میں بھی کہتا ہے چہرے کو دھو۔ انسان سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ وائرس پھیلا اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس حکیم کی بات نہ مانی۔ اگر ہم مان لیتے تو آج یہ وائرس نہ پھیلا ہوتا بلکہ ہر انسان محفوظ ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر وائرس سے دور رہنے کا سب سے بہترین جگہ کا نام ہے مصلی عبادت، اور مصلی سے پہلے وضو کی ضرورت ہے، اور وضو میں چہرہ دھویا جاتا ہے تاکہ انسان وائرس سے محفوظ رہ سکے، وائرس منتقل نہ ہو۔ اب جب انسان مصلی عبادت پر آ گیا تو پروردگار عالم نے کہا چہرہ دھو چکے ہو، ہاتھ دھو چکے ہو، اب نماز کے بعد اگر تمہیں چاہیے کہ محبت کو منتقل کرو تو مسافرہ کرو۔ آج انسان مسافر سے بچ چکا ہے اس لیے کیونکہ وائرس پھیل رہا ہے۔ کاش ہم نے اس حکیم کی بات کو مانا ہوتا تو یہ وائرس پھیلتا نہ ہوتا، محبت تو پھیلتی ہوئی ہوتی۔ سلام محمد علی محمد۔ آج مسجدوں میں کہا جا رہا ہے کہ مسافر مت کرو، مسجدوں میں کہا جا رہا ہے اپنا جو ہے صدقہ الگ لے کر جاؤ، آج مسجدوں میں کہا جا رہا ہے اپنا مصلی الگ لے کر جاؤ، آج مسجدوں میں کہا جا رہا ہے کہ کسی سے بغل کی عید مت ہو۔ عید گزر گئی کوئی کسی کے گلے نہیں لگا، اس لیے کیونکہ اس وقت بیماری گلے لگی ہوئی ہے۔ پتہ چلا جب بیماریاں گلے لگ جاتی ہیں تو بھائی دور ہو جاتے ہیں، اور جب بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو بھائی قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی جو بیماریاں لگ گئی ہیں انہوں نے بھائیوں کو دور کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ بیماریاں کون سی ہیں؟ یہ بیماری خدا کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ ہماری پیدا کی ہوئی بیماری ہے۔ کاش ہم نے تقوی الہی کو اختیار کیا ہوتا تو ہم بیمار نہ پڑتے بلکہ ہم شفا یاب ہو جاتے۔ آج جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے حکیم کائنات کی بات کو ٹال دیا اور نہیں سمجھا۔ آج ہم نے ہر چیز کو اہمیت دی ہے، صرف اور صرف اس کو نہیں اہمیت دی کہ جس کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے میسج بنا کر بھیجا تھا، درس بنا کر بھیجا تھا، اور درس کو اتنا زیادہ پھیلایا کہ دیکھیے ہر ایک بیماری، آج کرونا وائرس کی ویکسین نہیں بن رہی، کرونا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں بنی ہے۔ انسان اس بیماری سے صرف بچا ہوا ہے۔ کیوں؟ صرف بچا ہوا ہے پرہیز کی وجہ سے۔ پرہیز ہے
मगर कोई वैक्सीन नहीं बनी और कोई उम्मीद भी नहीं है। पूरी दुनिया मिलकर भी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है मगर बन नहीं रही है। इसलिए क्योंकि इंसान डॉक्टर बन सकता है, रिसर्च कर सकता है, मगर शिफा कहां से लाएगा? शिफा कहां से लाएगा? इंसान बीमारी, आप आज के जमाने में जाए, आपको नींद ना आती हो डॉक्टर के पास जाइए कि डॉक्टर साहब मैं रात में जागता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, कोई ऐसी दवाई दे दीजिए कि मुझे नींद आ जाए। डॉक्टर दवाई तो दे देगा, कहेगा लेकिन ये गारंटी नहीं भी नींद आ जाए। इसलिए क्योंकि नींद है नेमत और वो खुदा देता है। भाई वैक्सीन क्यों नहीं बनेगी? क्या दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर ऐसे ही नहीं है कि जो वैक्सीन बना सके, एक बुखार का इलाज नहीं कर सके? यानी इंसान एक बुखार का इलाज तलाश नहीं कर पा रहा, वैक्सीन नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा है? इसलिए क्योंकि कुदरत अभी चाहती है कि इंसान औकात में और आ जाए। कुदरत चाहती है, वरना तो कोरोना वायरस कोई बड़ी बात है। एक हवा चले, रात में आप सोए, पूरी दुनिया के अंदर जो है क्या नाम है कोरोना वायरस फैला हो, सुबह जब उठे तो एक खबर आए कि न्यूज में बताया जाए रात एक ऐसी हवा चली कि जहां से कोरोना वायरस खत्म हो गया, दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो गया। अल्लाह के लिए ये कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। परवरदिगार आलम ने इंसान को इतनी कुदरत दी है कि इंसान अपने लिए दवाओं को तलाश कर सके और हर दवा के लिए पब्लिसिटी का होना जरूरी है। अगर आज कोई भी कंट्री वैक्सीन बना ले तो हर कोई उस पर यकीन नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसके खाने से, इसके लेने से, इंजेक्शन इंसान जो कोई वैक्सीन लगा दी भी जाए इससे शिफा होगी या नहीं होगी। जब तक कि हम 10 लोगों से ये तहकीक न कर लें कि इससे शिफा मिलती है या नहीं मिलती है, इसका मतलब जो कोई बीमारी की कोई दवा ऐसी होनी चाहिए कि जिसको इस्तेमाल किया जा चुका हो और जिससे शिफा मिली हो। कायनात में कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसके लिए शिफा का इलाज हो, और कोरोना वायरस जैसी बीमारी की वैक्सीन नहीं बनी है, मगर एक ऐसी दवाई है कि जो कायनात में इस्तेमाल भी हो चुकी है, उससे शिफा भी मिल चुकी है, और वह है जिक्र अहले बैत और करबला है कि जहां से दुनिया वालों को भी शिफा मिली है, आसमान वालों को भी शिफा मिली है। फितना आए तो उसे भी शिफा मिल जाए, हो रहा जाए तो उसे भी शिफा मिल जाए। दुनिया का एक ही इलाज है पूरी कायनात के लिए, जो है जिक्र अहले बैत। जिक्र अहले बैत से दुनिया वालों को भी शिफा मिलती है, आसमान वालों को भी शिफा मिलती है। दुनिया वाले परेशान हैं किस तरीके से वैक्सीन बनाए। आसमान का फरिश्ता बीमार हुआ तो इनके दरवाजे पर आया, जब हुर बीमार हुआ तो इनके दरवाजे पर आया, हुर आया तो जनाब हुर बन गया, और जब फितूस आया तो साहिब फख्र बन गया। और एक मर्तबा कहता है आज मुझे बालों पर वहां से मिले हैं कि जहां से कोई इंसान जब कोई चीज हासिल कर लेता है तो उसकी किस्मत बढ़ जाया करती है। फितूस का इतना बड़ा मर्तबा है। और हुर से पूछो हुर तुझे क्या मिला? मैं आया था हुर बनकर, मगर हुर बना दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी, यानी ऐसी आजादी मिल गई है कि मुझे कोई कैदी नहीं बना सकता। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया की सबसे ज्यादा शिफायात जगह का नाम है वो है इमाम बारगाह मासूमीन, कि जहां पर आकर इंसान को शिफा मिलती है। परवरदिगार हर हॉस्पिटल का एक मयार होता है। हिंदुस्तान के हॉस्पिटल हिंदुस्तानियों के लिए है, ईरान के हॉस्पिटल ईरानियों के लिए है, पाकिस्तान के हॉस्पिटल पाकिस्तानियों के लिए है। कोई हॉस्पिटल तो ऐसा हो जहां पर न कौम देखी जाए, न इंसान देखा जाए, न मजहब देखा जाए, न धर्म देखा जाए। आवाजा खाने के अंदर हिंदू आएगा शिफा मिलेगी, पाकिस्तानी आएगा शिफा मिलेगी, ईरानी आएगा शिफा मिलेगी। हमने ऐसा अस्पताल बना दिया कि जहां पर यह नहीं देखा जाता जमीन वाला है आसमान वाला, जो आता चला जाएगा उसे शिफा मिलती चली जाएगी बगैर मजहब के। हम शिफा देकर बताते हैं कि हर डॉक्टर का एक मजहब होता है, मगर हुसैनियत वो मजहब है कि जिसको इंसानियत का नाम चले। अगर इंसान बनकर आओगे तो शिफा पाते चले जाओगे। इंसान बनकर आएगा तो शिफायाब होता चला जाएगा। अब ये मस्जिदें इमाम बारगाह हैं, मस्जिद की एक तादाद है, मस्जिद के अंदर मुसलमान जा सकता है। चर्च की एक तादाद है, चर्च के अंदर ईसाई जा सकता है। गुरुद्वारे की एक तादाद है, गुरुद्वारे में सिर्फ ईसाई जा सकता है। मगर कायनात का एक ही मरकज ऐसा है कि जहाँ पर कोई हद नहीं है, जो आना चाहे वो आ जाए और जिस मजहब के साथ आना चाहे आ जाए। इसका मतलब आओ शिफा बट रही है, जिसको इंसान को शिफा चाहिए वो आ जाए। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी शिफा नहीं मिलती है, बल्कि इंसान के ईमान की भी शिफा मिलती है। अब जिस आयत को मैंने सरनामे कलाम करार
قرار دیا. کل انشاءاللہ یہاں سے میں اپنی گفتگو کو شروع کروں گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ ہے وہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو لوگوں کو نکالتا ہے کہاں سے؟ من الظلمات, اندھیروں سے نکالتا ہے, الى النور, روشنی کی طرف لاتا ہے. آج پوری دنیا اندھیروں کے اندر ہے, اس لیے کیونکہ جس سے بھی پوچھو پریشان ہے, ویکسین نہیں ہے, بیماری میں مبتلا ہے, پریشانی کے اندر ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, تنگدست ہے. لیکن آج کے زمانے میں بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو لوگ پریشان ہیں, تنگدست ہیں, مریضوں کے گھر میں بھی ہو رہی ہے, فرش ان کے یہاں بھی بچ رہا ہے. بھائی تنگدست ہو تو یہ کہاں سے آ رہا ہے جو تم دے رہے ہو؟ کب پتہ نہیں, محرم سے پہلے تو تنگدست تھے, مگر نہ جانے کہاں سے آ گیا. عزاداروں پر الٹا برکت دے رہا ہے کون؟ وہ جس کے نام پر اٹھا رہے ہیں. پتا چلا یہ تنگدستی آئی ہی اس وجہ سے جو اہل بیت سے بچا لیتے ہیں وہ تنگدست ہو جاتے ہیں, جو اہل بیت پر اٹھا دیتے ہیں وہ سخی ہو جایا کرتے ہیں. صلوات امام جو اہل بیت پر اٹھا رہے ہیں وہ سخی ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو بچا رہے ہیں جن کو یہ فکر ہے پیسہ بچ کیسے جائے, ہماری دولت, ہمارا پیسہ کیسے بچ جائے, وہ لوگ آج بھی پریشان ہیں اور ان کے پیسے میں نہ برکت ہے. برکت اسی کے ہم ہوتی ہے جو امام کے نام پر لٹانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اور جب انسان صحیح پیسے کو صحیح جگہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہو تب انسان اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جاتا ہے. اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا آج ابھی یہ روشنی چل رہی ہے, لائٹ چل رہی ہے, ابھی ساری لائٹیں بند ہو جائیں تو ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے. کون بڑا بیٹھا ہے, کون چھوٹا بیٹھا ہے. چلنے لگوں تو کسی نہ کسی پہ ٹھوکر لگ جائے گی. اب یہ کوئی بڑا ہوگا تو اس کی بے ادبی ہو جائے گی, چھوٹا ہوگا تو اس کو ہرٹ ہوگا, چوٹ لگے گی. اس کا مطلب یہ تو اندھیرے ہو جاتے ہیں تو انسان کی آنکھوں سے احترام کا چشمہ اتر جایا کرتا ہے. یہ اندھیرے ہی تو ہیں جو آج بھائی کو بھائی سے دور کر رہے ہیں, غریب کو امیر سے دور کر رہے ہیں. لیکن ایک روشنی کا مرکز فرش شہزہ ہے کہ جہاں پر انسان کو اگر آنکھیں مل جاتی ہیں کہ آؤ کربلا والوں کا ذکر سنو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کربلا سے ہمیں کیا ملا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ وہ ہے کہ جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. خدا کا شکر یہ ہے کہ پروردگار نے ہم کو وہ روشنی دکھائی ہے جو قیامت تک کبھی بجھ نہیں سکتی ہے. اس لیے کیونکہ وہ روشنی جو ہے وہ نور خدا سے جلی ہوئی ہے اور نور خدا کبھی بجھ نہیں سکتا. اور جو نور خدا سے جلی ہوئی روشنی کو جب اس پر وقت پڑ جاتا ہے تو وہ اپنی اس روشنی کو بچانے کے لیے, خدا کی روشنی کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے چراغوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے, قربان کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی علی اکبر کی قربانی دیتا ہے, کبھی مولانا محمد کی قربانی دیتا ہے, کبھی جناب قاسم کے لاشوں کو اٹھا کر لاتا ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزان محترم, آج پہلی مجلس ہے, آپ نے پھر فرش شہزہ بچھایا ہے. جناب مرحوم محمد علی صاحب کی جو قربانیاں پوری دنیا کے اندر آج مشہور ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فرش شہزہ بچھایا ہے تو مرحوم یہاں موجود نہ ہوں گے, مجلس میں ضرور آئے ہوں گے. اس لیے کیونکہ مرحوم کی جو تمنا تھی آج ان کی اولاد, ان کے گھر کے لوگ پورے کر رہے ہیں اور ہم اور آپ آ کر فرش شہزہ پر بیٹھ رہے ہیں. اس لیے کیونکہ گھر بنانا بڑا آسان ہے مگر گھروں کے اندر عزا خانہ بنا کر اپنے گھر کو جنت بنا لینا بڑا مشکل ہے. اور وہ انسان خوش قسمت ہے جو اپنے گھر کو جنت بنا لیا کرتا ہے. اس لیے میں جنت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں اہل بیت رہتے ہیں اس جگہ کا نام جنت ہوا کرتا ہے. اور جب شہزہ بچ جاتی ہے تو رسول بھی آ جاتے ہیں, فاطمہ بھی آ جاتی ہیں, حسن بھی آ جاتے ہیں, حسین بھی آ جاتے ہیں, مولا کائنات بھی آ جاتے ہیں. ہم اور آپ آئے ہیں اپنے گھروں سے چل کر, نہ ہم نے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہے, نہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہے, نہ پہلو پر ہاتھ رکھا ہے. اس لیے کیونکہ اگر ہمارا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو تو ہم گھر میں بیٹھ کر مجلس کرتے ہیں, پیر ٹوٹا ہوا ہو تو گھر میں بیٹھ کر مجلس کرتے ہیں, بیمار ہو جائیں تو گھر میں بیٹھ کر مجلس کرتے ہیں. سوچئے ایک ماں کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, ایک ماں کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, وہ پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر یا حسین کہتے ہوئے ہمارے درمیان آئی ہے اور کیا مانگ رہی ہے؟ اے میرے حسین کے زاداروں میں تم سے کچھ نہیں مانگتی ہوں, بس چند آنسو مانگ رہی ہوں. اللہ اکبر.
میں تم سے کچھ اور نہیں مانگ رہی ہوں، میں چند آنسو مانگ رہی ہوں۔ کون ہے فاطمہ زہرا؟ کیا فاطمہ نے زندگی میں کسی سے کچھ مانگا ہے؟ تاریخ بیان کرتی ہے رسول زندگی پر پوچھتے رہے، میری بچی تم مجھ سے کچھ مانگو فاطمہ، کیا میں تمہیں کچھ دوں؟ تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں، یا بابا، اے بابا، جن کا آپ جیسا باپ ہو، اس مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ مولا کائنات نے زندگی بھر پوچھا، اے فاطمہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکوں، کیا تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو؟ تو ایک ہی جواب ملا، جس کا آپ جیسا شوہر ہو اس کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سوچئے، جس فاطمہ نے نہ رسول سے مانگا نہ علی سے مانگا، وہ آپ کے درمیان آئی، ہماری کوئی اوقات ہے؟ ہمارے درمیان آ کر رومال لے کر کہتی ہے، اے میرے حسین کے زدار و چنا سوگے کو، میں تو شہزادی ہم تو بڑے گنہگار ہیں، آپ ہمارے آنسوؤں کو کیا کریں گی؟ ایک مرتبہ جواب آتا ہے، اے میرے حسین کے زداروں میں تمہارے آنسوؤں کو یہ رومال تل قیامت محشر میں لے کر جاؤں گی، ایک ہاتھ میں لذر کا کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں یہ رومال ہوگا، اور اللہ سے کہوں گی، اے اللہ یہ میرے حسین کے رونے والے عزادار ہیں، ان کے آنسوؤں کے صدقے میں ان کو بخش دے۔ اے فاطمہ زہرا، ہماری بڑی فکر ہے، ہماری جانیں قربان آپ کے حسین دو، ارے آپ نے بڑی زحمت فرمائی، ہمارے گھر تک آ گئی، لیکن اے بی بی ہم گنہگار ہیں، ہم اس معیار سے ماتم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں بتا دیجئے کہ ہم ماتم کریں تو کیسے، روئے تو کیسے؟ اسی لیے معصوم حدیث ملتی ہے، واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مسائل میں رو رہا تھا، روتے روتے امام نے دیکھا کہ تو میرے جب پر روتا نہیں ہے، ایک مرتبہ اس نے رومال دکھایا، مولا دیکھیے میرا رومال تر ہے، میں رو رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے کہا ایسے نہیں روتے میرے جب پر، میرے جب پر ایسے روتے ہیں جیسے میری ماں میری جدہ فاطمہ زہرا رویا کرتی ہے۔ کہا وہ کیسے روتی ہیں؟ کہا میرے حسین میں رونا ہے، میرے جب پر رونا ہے تو ایسے رو کہ جیسے کہ ماں اپنے جوان لال کی لاش پر رویا کرتی ہے۔ ارے میرا حسین وہ ہے جس کا لاشا 3 دن تک میں گورے کفن پڑا رہا اور کوئی دفنانے والے نہ تھا۔ عزیزان محترم، ارے کربلا کے اندر کیا کیا وہ غربت ہو گزر گئی حسین پر۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ صبح سے آپ پوری ایام رضا کے اندر روز کسی نہ کسی شہید پر ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، لیکن ایک دن ایک ہی شہید پر روتے ہوں گے، 2 شہید پر رو لیتے ہوں گے، تیسرے شہید پر رو لیتے ہوں گے، لیکن ہائے حسین کی غربت صبح عاشور سے لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں اور حسین کے آنسو رکتے نہیں ہیں۔ واہ غربتا، واہ غربتا، واہ غربتا، اللہ اکبر۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا جس کو شاعر نے جملے میں کہا کہ شعر نے کہہ دیا، ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس مر گئے، میرا اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بنا پوچھا کہ کیا ہوا۔ سوچئے حسین پر کیا گزر گئی ہوگی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا ہوگا کہ جب حسین تنہا رہ گئے، ایک مرتبہ ایک بلندی پر جا کر کہا، ہر منا سے یہ سننا کہ کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ 6 مہینے کے لیے غم نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ 6 مہینے کے لیے غم نے، میرا کہہ دینا آسان ہے، آپ نے سن لیا بڑے آسان سے، لیکن سوچئے آپ کا 6 مہینے کا بچہ ہو، بستر پر سو رہا ہو اور کمر لے کر زمین پر گر جائے، ماں طرف جایا کرتی ہے، پریشان ہو کر سینے سے لگاتی ہے، ارے میرے لال کے کہیں چوٹ تو نہ لگی، میرے لال کے کہیں چوٹ نہ لگی۔ ارے ماں کو اتنا پیار ہوتا، سوچئے جب 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگا ہوگا تو پھر باپ پر کیا گزر گئی ہوگی۔ ارے تیرے خیمہ سے دیکھ کر کہا، اے میرے اصغر، اے فاطمہ کی امانت سے خبردار، قربان ہو جانا، میرے حسین پر آچرا آنے دینا۔ خدا کو کسی غم نوائے سوا غم حسین کے۔ عزیزان محترم، مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے جناب رضوان کی، میں کربلا میں حسین کی غربت کو بیان کر رہا ہوں۔ عزیزو، تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب 6 مہینے کے لیے اصغر کو زمین میں دفن کرنے لگے نہر فرات کے نزدیک۔ نہر فرات کیوں سنی امام نے؟ اس لیے کہ وہاں پر ترائی پائی جاتی تھی، تری پائی جاتی تھی، نمی پائی جاتی تھی، بھول سا بچہ ہے، زمین میں سے دفن کر دوں گا۔ یہ ابھی امام حسین نے جناب رضوان کو دفن کیا تھا، کسی نے آ کر کہا، السلام علیکم، آپ کو میرا سلام ہو۔ امام نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کون ہے عالم غربت میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ آنے والے نے کہا، میں قاصد الصغریٰ ہوں، آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ قاصد الصغریٰ ہو، ہاں بتاؤ، کہا آپ نے کیا حسین کو دیکھا ہے؟ کیا آپ حسین کو جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے، امام حسین نے سر جھکا کر کہا، میں حسین، میں ہی حسین ہوں۔ آنے والے قاصد نے کہا، نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے، آپ حسین نہیں ہو سکتے۔
لگا کیوں نہیں ہو سکتا میں حسین کا اس لڑکی کو صبح میں پہچان بتائی تھی. میں نے پوچھا تھا اے صبح تیرے بابا کی پہچان کیا ہے؟ تو صبح نے کہا تھا ایک طرف چچا عباس ہوں گے, علی اکبر ہوں گے, اور محمد ہوں گے, قاسم ہوں گے. بس اتنا سننا تھا. ارے حسین نے ایک مرتبہ کہا ارے میرا عباس مر گیا, میرے علی اکبر کے سینے پر برچھی لگ گئی, میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے, میرے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے, میرے محمد مارے گئے, میں تمہارے گیا. اللہ اکبر. علی تعریف بیان کرتی ہے ایک مرتبہ حسین کی غربت کو دیکھ کر قاسم بھی رونے لگا. ایک مرتبہ نامہ جو لایا تھا امام حسین کے حوالے کیا, امام حسین نے آنکھوں سے لگا کر چوما, ہائے میری بچی کا خط آیا ہے, ہائے میری بچی کا خط آیا ہے. ایک مرتبہ خط کو پڑھنا شروع کیا. السلام علیکم بابا, اے بابا آپ پر میرا سلام ہو, بابا آپ پر میرا سلام ہو. بابا سفر میں کیسی گزر رہی ہے؟ علی اکبر بھی خیریت سے ہیں, اور محمد بھی خیریت سے ہیں, قاسم بھی خیریت سے ہیں. اے بابا علی اکبر کی شادی تو نہیں رچائی؟ ارے وعدہ کر کے گئے ہیں جب شادی رچائیے گا مجھے ضرور بلا لیجیے گا, جب میرے بھائی کی شادی ہو مجھے بلا لیجیے گا. اللہ اکبر. ابھی خط کو پڑھ رہے تو امام نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آنے والے قاسم نے خیمے کی طرف دیکھا. امام کو دلال آ گیا, ارے اب تو میں زندہ ہوں, تم نے خیمے کی طرف کیوں دیکھا؟ کہ آقا مجھے معاف فرما دیجیے, مجھے سغرا نے کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا باہر آ جائے اسے آغوش میں لے کر پیار کر لینا. ارے میرا بھائی علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا. بس اتنا سننا تھا. امام نے توقع تھا اے قاسم سغرا میرا پھول سا بچہ قتل کر دیا گیا, سغرا سے کہہ دینا ابھی میں نے قبر بنائی ہے, علی اصغر کو دفن کیا ہے, حسین غریب ہو گیا, تمام انصار قتل کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وزن بقضاء تسلیم علیہ سیعلم الذین ظلموا انقلبوا منقلبوا والى الهدى واسلم محمد کا ہم گنہگاروں کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو اور صغیر و بخش دے, انہیں کا من کریں توفیق عطا فرما. پروردگار آج پھر فرشتہ اس گھر میں بچھی ہیں, خدا مند عالم اس گھر کے تمام مرحومین کو دوبارہ معصومت دے فرما. خدا مند عالم جو بانیان تازیہ ہیں, خدا مند عالم ان کی روح پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما, ان کو جوار معصوم دے فرما. ان کے پسماندگان جو اس گھر کے اندر اور خانے میں خدمت انجام دے, خدا تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرما. بار اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما دے, ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شریک ہو سکیں. خدا تعالیٰ ہمیں ظاہری شفا کے ساتھ ساتھ باطن اور روحانی شفا بھی عطا فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دکھاوے اور ریاکاری سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں پہ بھی کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, خدا عالم عزاداروں کو خصوصاً اس سے محفوظ عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہو چکا ہے کوئی شفا کامل اور عاجل عطا فرما. ہر مسلمان ہر ایک انسان دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں خدا عالم کرونا وائرس سے محفوظ رہیں. ہمارے بزرگ کا ہمارے والدین کا سایہ ہمارے ساتھ قائم دائم رہے, خصوصاً علماء کرام, خصوصاً حضرت اللہ خانی, حضرت اللہ سستانی, حضرت اللہ صدقین کو طول عمر شفا کامل اور عاجل عطا فرما. بار ایمان کو ہمیں تعدیق فرما, ہم کو جوان سام شمار فرما. تقبل منا انك انت السميع العليم. کی
سرور نے کہہ دیا کیا اصغر تیری زبانی، میں باخطا سہی پر اصغر تو بے خطا ہے، میں باخطا صحیح پر اصغر تو بے خطا ہے، تم اپنے ہاتھ سے ہی کس کو پلا دو پانی، سرور نے کہہ دیا کیا اصغر تیری زبانی، اکبر کی لاش اٹھانے سرور جھکے ہیں لیکن، اکبر کی لاش اٹھانے سرور جھکے ہیں لیکن، ہمت نہ ہار جائے سرور کی ناتوانی، سرور نے کہہ دیا کیا اصغر تیری زبانی، بیٹے کی قبر رن میں خود باپ نے بنائی، بیٹے کی قبر رن میں خود باپ نے بنائی، شبیر پر کری ہے امت نے مہربانی، سرور نے کہہ دیا کیا اصغر تیری زبانی، ہوتا رہے گا یوں ہی ذکر حسین زاہد، ہوتا رہے گا یوں ہی ذکر حسین زاہد، لکھی ہے اپنے خون سے سرور نے یہ کہانی، سرور نے کہہ دیا کیا اصغر تیری زبانی، پاتھر سے دل بھی سن کر جو ہو گئے ہیں پانی، سرور نے کہہ دیا کیا اصغر تیری زبانی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، میری سکینہ اس طرح نہ رونا، 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 تم جاؤ کہاں اللہ جانے مقتل میں رہے کس حال میں ہم، تم جاؤ کہاں اللہ جانے مقتل میں رہے کس حال میں ہم، اب خواب میں بابا آئیں گے، اب خواب میں بابا آئیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہو گے، میری سکینہ اس طرح نہ رونا، بچی میری سکینہ اس طرح نہ رونا، ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے، اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں، کچھ دیر
سکینہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ اس طرح نہ رونا عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بندھے گردن میں رسن تم بابا بابا مت کہنا تڑپے گا میرا بے گور بدن اصغر کی طرح سے چپ رہنا اصغر کی طرح